پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ دوستو، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور اللہ والا شخص تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتا تھا اور غریبوں کی دن رات وہ مدد کیا کرتا تھا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا ایک کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس پر باپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رئیس آدمی سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی جب کوئی بہتری نظر نہ آئی تو ایک دن اس رئیس آدمی نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش کو ضرور پورا کرو۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی اس خواہش کو پورا ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی میت کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو کیسے ہو سکتا ہے، نہیں دیتی، لہٰذا میت کے موزے اتارنے پڑیں گے۔ اتارنے ضروری ہے۔ مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بیٹے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ بھی دے دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ دنیا والوں سدھر جاؤ۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ آپ کے ابا نے مجھے خط دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے خط کو لیا، اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لو، آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جانے والی ہے۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں
उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। जब इस खत को पढ़ा, जारो कतार रोने लगे। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम करना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्किनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़ियात, किस्से और कहानियां गुजर जाती है, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो बस हमारे आमाल होते हैं। आखिर में जाते जाते अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम और आप किसी गरीब की, जरूरतमंद की, बेवा की, मिस्कीन की, कमजोर की, बीमार की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस मदद को ऐसा पसंद फरमाता है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत ही बरकत अता करता है, नेमतों में बरकत अता करता है और आखिरत के इनाम से भी अल्लाह हमें मालामाल फरमाता है। हमें और आपको चाहिए हम जितना कर सके, जिसके लिए भी कर सके, उससे ज्यादा से ज्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश किया करें। अल्लाह हमें, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें।